اور آج سے پھر وہی سلسلہ جو لاسٹ ایئر بھی تھا انبیاء کے بول کا، ہم اس کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور آج انبیاء کے بول میں ہمارے ساتھ ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب۔ آئیے چل کے سنتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، رمضان المبارک میں بول چینل کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، جس میں ہمارا ایک سیگمنٹ اور سلسلہ ہے انبیاء کے بول۔ ہمارے اس سیگمنٹ میں آپ اللہ کے پاکیزہ نبیوں کے پاک تذکار سے اپنے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ قرآن مجید قرآن رشید میں سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے فرماتے ہیں وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ نبیوں کا ذکر اپنے محبوب کریم کے سامنے کیا، ان کے تذکار بیان کیے، پھر فرمایا محبوب یہ انبیاء اور رسول ہیں، ان کے تذکار ہم آپ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ نبیوں کے ذکر دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، ایمان کو قوت بخشتے ہیں۔ ہماری آج کی گفتگو میں انشاءاللہ ہم یہ بیان کریں گے کہ نبی کون ہوتا ہے، کتنے انبیاء کرام تشریف لائے، قرآن مجید میں کتنے نبیوں کا ذکر ہوا ہے، اور انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ روزانہ ہم کسی نہ کسی اللہ کے پاک نبی کا ذکر آپ کو سنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نبی کون ہے۔ نبی بشر ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سے انسان اشرف المخلوقات ہے، اور انسانوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو چنا ہے۔ تو نبی بشر اور انسان ہوتا ہے، اور ایسے انسان کو نبی کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ نبی کی تائید ہوتی ہے معجزے کے ساتھ، یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہے؟ تو نبی کی تائید ہوتی ہے معجزے کے ساتھ اور وحی الہی کے ساتھ، یعنی نبی کو ڈائریکشن اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کی تربیت فرماتے ہیں، نبی کو ڈائریکشن دیتے ہیں، نبی کی تائید کرتے ہیں، اور نبی کی صداقت کے لیے اس کو دو چیزیں دی جاتی ہیں، ایک وحی اور دوسرا اس کا معجزہ۔ اللہ تعالیٰ کے کئی انبیاء جن کی تعداد حدیث مبارکہ میں کم و بیش 1,24,000 بیان کی گئی۔ ہم کم و بیش اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف روایات میں مختلف عدد کا ذکر ہے، اس لیے ہم کم و بیش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہمارا سارے نبیوں پر یہ یقین ہے، اور عقیدہ رسالت ہوتا ہی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے نبی بھی مبعوث فرمائے وہ سارے کے سارے سچے ہیں، وہ سارے پیارے ہیں، وہ سارے حسین ہیں، وہ سارے خوبصورت ہیں، اور اللہ کے سارے ہی نبی جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں اپنی ڈیوٹیوں کو مکمل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تشریف فرما ہوئے، لیکن ان میں سے قرآن مجید قرآن رشید میں جن انبیاء کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا ہے ان کے تقریباً 25 انبیاء کرام ہیں۔ ان میں سے کچھ انبیاء کے ڈیٹیل میں تذکرے ہیں، اور کچھ انبیاء کے جس صرف نام ذکر کیے گئے ہیں، اور کچھ انبیاء کے مختصر سے تذکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نبی جن کے تذکرے قرآن میں ہیں یا بعض احادیث میں اللہ کے انبیاء کے تذکرے ہیں، ان میں سے بالاتفاق علماء اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں جو پہلے نبی ہیں وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ آدم علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی ہیں، یہ پہلے انسان بھی ہیں، یہ پہلے بشر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ہے۔ لفظ آدم قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تقریباً قرآن مجید میں 16 مقامات پر کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر واقعات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل اللہ وحدہ لا شریک نے ملائکہ سے فرمایا کہ اے فرشتو، میں ایک اپنا نائب پیدا کرنے لگا ہوں۔ انبیاء کرام اللہ کے نائب ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ وہ زمین پر خلیفت اللہ ہوتے ہیں،
وہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام مخلوق کو پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتوں میں ایک نائب زمین میں پیدا کرنے لگا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کیا مالک کیا ہم تیری تسبیح تحلیل کے لیے تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے کہ تو مزید کسی مخلوق کو پیدا کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. مالک کی طرف سے پیغام آیا، حکم آیا، اے ملائکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر کو تیار کروایا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے جسد اطہر جو کہ مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے تیار کیا گیا، اس کے مختلف مرحلے ہیں. پہلے وہ مٹی کیچڑ بنی، کیچڑ گارا بنی، اور پھر ان کا جسد اطہر تیار ہوا، پھر وہ کھنکھناتی مٹی بنی. پھر اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو ڈالا. تو جناب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مبارکہ ہوئی. سب سے پہلا لفظ جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوا وہ تھا کہ آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد مالک ارض و سما نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. تو سارے کے سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر گئے. معزز ناظرین و سامعین، یاد رکھیے کہ مخلوق کو یہ جو سجدہ کروایا گیا یا اور انبیاء کرام کے ادوار میں مخلوق کو سجدے ہوتے رہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا. سجدہ عبادت صرف اللہ کے لیے روا ہے، یہ سجدہ تعظیم تھا، اور تعظیم کا سجدہ بھی پچھلی امتوں میں جائز تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس سجدے کی بھی گنجائش اور اجازت نہیں. اللہ کے نبی نے اس سجدے سے بھی امت کو منع کر دیا. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کے سارے فرشتے جھک گئے جناب حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں. جب ملائکہ نے سر اٹھایا تو ان میں سے ایک جو فرشتہ نہیں تھا وہ جنات میں سے، لیکن اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں، عزازیل اس کا نام ہے، شیطان اسے کہتے ہیں، لقب ہے اس کا. یہ تھا جنوں میں سے، لیکن یہ عبادت گزاریاں اس کی اتنی زیادہ تھیں کہ یہ ملائکہ میں سے شمار ہوتا تھا، یعنی اس کے کام فرشتوں والے تھے. تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے. قرآن کہتا ہے الا ابلیس، ابلیس ڈٹا رہا، اس نے سجدہ نہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے. تو آدم علیہ السلام کے آگے جب اس نے سجدے سے انکار کیا، مالک کونین نے پوچھا اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، شیطان تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا یا اللہ میں اس کے آگے سجدہ کرتا جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، حالانکہ میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے اس کو راندہ درگاہ کیا اور فرمائے نعلیک لعنتی الی یوم الدین، جا تو قیامت تک کے لیے لعنتی ٹھہر گیا، تو رجیم ہو گیا، تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو لیجئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی یہاں دو قوتیں سامنے آتی ہیں، ایک حق جو آدم علیہ السلام کی صورت میں، اور دوسرا باطل جو شیطان کی صورت میں. یہ جو شیطان ہے اس کو جب لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈالا گیا تو یہ مالک ارض و سما کی بارگاہ میں اس نے ایک دعا کی، کہنے لگا یا اللہ تو نے مجھے لعنتی تو کر دیا ہے لیکن فبذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک ایک مہلت دے دے. تو کیا کرے گا اگر میں تجھے مہلت دے دوں؟ تو کہنے لگا مالک کونین میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. یعنی اس کی چڑ آ گئی، دشمنی آ گئی آدم علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ، کیونکہ ان کے آگے سجدے سے انکار کی وجہ سے یہ راندہ درگاہ الہی ہوا. تو کہنے لگا مالک تو مجھے موقع دے دے قیامت تک کے لیے تاکہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے پیارے بندے ہوں گے نا ان پر تیرا کوئی داؤ، کوئی چکر، کوئی مکر نہیں چلے گا. چنانچہ اسے مالک کونین نے راندہ درگاہ کیا اور یہاں سے حق اور باطل دو قوتیں سامنے آتی ہیں. معزز ناظرین و سامعین، یہ جو شیطان ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے نا، میرے بندے، وہ تیرے چکر اور تیرے داؤ اور مکر میں نہیں آئیں گے. اب علماء نے یہاں بڑا پیارا جملہ کا لکھا ہے اور میں اسی جملے پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، ہم اگلے پروگرام میں اس سے آگے ذکر کریں گے، لیکن ان جملوں پر میری گفتگو ختم ہوتی ہے
کہ اس نے انکار کیا, کہنے لگا گمراہ کروں گا. مالک نے پوچھا کیسے؟ کہنے لگا میں آگے سے, دائیں سے, بائیں سے, پیچھے سے, چاروں طرف سے آ کر آدم کی اولاد کو گھیروں گا, ان کو گمراہ کروں گا. اللہ اکبر. اس نے دو جہتیں بیان نہیں کی ہیں, ایک نیچے اور ایک اوپر والی. علماء کہتے ہیں کہ اس نے چار سمتیں اپنے لیے, چار جہتیں اپنے لیے چن لی. مالک نے فرمایا جا, چار جہتیں تجھے دے دیتا ہوں, تو چاروں طرف سے آ کر حملہ کرنا میرے آدم کی اولاد پر. لیکن دو جہتیں ایسی ہیں, ایک میرے بندے کے لیے اور ایک میرے لیے. وہ کیسے؟ فرمایا میرا بندہ جب میری بارگاہ میں جھکے گا تو اوپر والی جہت سے میں اس پر اپنا کرم کروں گا, وہ جو تیری چاروں طرف والی تیری اس کی گمراہی میں ڈالنے والی کوشش ہوگی, میں اس کو مغفرت اور بخشش کے ساتھ اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا. معزز ناظرین, ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. انشاءاللہ کل ہم ایک نئے انداز سے گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی بابرکت ساتھ نصیب فرمائی ہیں, تو اللہ اس سے رحمتیں, برکتیں اور نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.